حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے، موت پہ جاگ جائے گا، اور جب جاگ جائے گا تو اس کو حقیقت زندگی کی اور اس دنیا کی سمجھ آ جائے گی۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی خطرناک ویڈیو دیکھنے والے ہیں وچ از ریلیٹڈ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، کہ قیامت کے دن کا منظر کیسا ہوگا۔ زندگی میں ہر کوئی انسان نہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتا ہے۔ اب کوئی عقل مند انسان وقت رہتے ہوئے اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھ جاتا ہے اور اپنی زندگی کا رخ اسی طریقے سے، اسی طرز پہ رکھتا ہے اپنی موت تک۔ اور کچھ انسان اپنی بے خبری میں، اپنی لا علمی میں اس طریقے سے زندگی گزار دیتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ شاید یہ زندگی کا مقصد تو نہیں تھا۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اینڈ سی کہ اس ویڈیو کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔ اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں، اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی، اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی آمد کب ہے، سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے۔ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ سو جب آنکھیں چندھیا جائیں اور چاند گہنا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس روز تمہارے پروردگار ہی کے پاس تمہیں جا ٹھہرنا ہے۔ اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو
اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ کسی کو پست کرنے، کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں عذاب سے کوئی چھٹکارا لکھ دیا گیا ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی مضبوط ہے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اصل میں ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بہت تلخ ہوگی۔ بے شک گناہگار لوگ گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہیں۔ اس روز منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا لو اب آگ کا مزہ چکھو۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ 3 شخصوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور جہاں 5 آدمیوں کی سرگوشی ہو تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ پھر جو جو کام یہ کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ سب ان کو بتائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی، اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی؟ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے، اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے۔ تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو،
उस दिन तुम्हारे लिए न कोई जाए पनाह होगी और न तुमसे गुनाहों का इनकार ही बन पड़ेगा। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। तुम्हारा काम तो सिर्फ अहकाम का पहुंचा देना है। और जब हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो उससे खुश हो जाता है, और अगर उनको उन्हीं के अमाल के सबब कोई सख्ती पहुंचती है तो सब एहसानों को भूल जाता है। बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो, जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में हैं। बेशक जो लोग हमारे अहकाम से इन्हिराफ करते हैं वो हमसे पोशीदा नहीं है। भला जो शख्स दोज़ख में डाला जाए वो बेहतर है या वो जो क़यामत के दिन बेखौफ होकर आए। तो खैर, जो चाहो सो कर लो, जो कुछ तुम करते हो वो उसको देख रहा है। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे, और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम उसको महज ख्याली समझते हैं और हमें यकीन नहीं आता। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था उसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे, और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग न दोज़ख से निकाले जाएंगे और न इनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए हर तरह की तारीफ है जो आसमानों का मालिक है और जमीन का भी मालिक और तमाम जहानों का परवरदिगार है। और आसमानों और जमीन में उसी के लिए बड़ाई है और वो गालिब है, दाना है। सो दिस वॉज द वीडियो एंड आई एम श्योर कि बहुत ही खतरनाक तरीके का वीडियो था। इट्स डायरेक्टली फ्रॉम कुरान। आई मीन व्हाट कुरान टॉक्स अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, कि आखिरत के तुम पूरी जिंदगी कर लो, तुमको जो करना है तुम अपनी पूरी जिंदगी उस तरीके से गुजार लो, लेकिन याद रखो अल्लाह का वादा है जो कि अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर वाज़िह तरीके से खोल खोल के बताया है कि देखो तुम जिंदगी में कुछ भी कर लो, कैसे भी गुजार लो अपनी जिंदगी, लेकिन आना तुमको यहीं पे है और तुमसे जवाबदेही की जाएगी।
اور یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کا جو رخ تھا قرآن کے مطابق، میرے فرمان کے مطابق رکھا، اور جو میں نے تم کو کلیو دیے تھے، ہنٹ دی تھی کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد اگر تم کو سمجھنا ہے تو یہ ہے، دیکھو میں اپنے قرآن کے اندر کھول کھول کے تم کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ دن آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں جو اس دن کو ٹال کے دکھا دے۔ قیامت کا منظر آنے والا ہے، اور ایک دن آئے گا جب یہ زمین اور آسمان اس دن کو، اس ایونٹ کو بھی وٹنس کرے گی، اور اس دن مردوں کو قبروں سے ایک آواز سے اٹھایا جائے گا، اور سب کو قطار در قطار جمع کیا جائے گا اللہ جل شانو کے سامنے، اور اللہ جل شانو میزان کا جب میدان لگائیں گے، اور جب سوال جواب ہوں گے کہ دیکھو تم نے پوری زندگی میں یہ کیا ہے، اور دیکھو تم نے پوری زندگی میں یہ کیا ہے، یا اللہ یا اللہ، خوف آ جاتا ہے اس منظر کو، اس سچویشن کو دیکھ کے نا، انسان کے اندر جو کپ کپی، جو خوف دوڑنے لگتا ہے، وہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ بٹ لیکن یہی ہے، اس دنیا میں لوگ جو ٹیمپرری چیزیں ہیں، جو چمک دمک ہے، اس کو دیکھ کے اتنا کھو چکے ہیں کہ ان کو اللہ کی اس کتاب کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کا رخ صحیح نہیں کرتے، اور یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ایک چیز میرے کو سمجھ آئی کہ دیکھو وقت نہ بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ گناہ کرنا، یا اس طریقے کے گناہ کرنا جس طریقے کے آج ہو رہے ہیں، یہ شاید آج سے 20 25 30 40 سال پہلے نہیں تھے، اور جو راستے کھل رہے ہیں، الگ الگ راستے کھل رہے ہیں گناہ کرنے کے یا غلط کام کرنے کے، وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ پیچھے 30 40 سال شاید نہیں تھے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہوئی، اس سے انسان کو نقصان بھی ہوا لیکن فائدہ بھی ہوا، اور یہ فائدہ ایسے ہوا، دیکھو آج اچھی چیزوں کو ایکسس کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا برے چیزوں کو ایکسس کرنا ہے۔ جیسے لوگوں کو نہیں پتا تھا، آج لوگوں کو قرآن کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، ود ریفرنس، اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے وہ ساری انفارمیشن کہ لوگوں کو بہت آسان ہو گیا ہے اپنے دین کو سمجھنا، یا جو ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی ایکسپلور کرنا بہت ایزی ہو گیا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے انفارمیشن ڈریگ کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ یہ صحیح نہیں لگ رہا، یہاں پہ یہ صحیح نہیں لگ رہا، ایک ایک کر کے انفارمیشن نا ایزیلی اویلیبل ہے۔ آل دو غلط کام کرنے کے بھی راستے بہت سارے کھل گئے ہیں، لیکن جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ جل شانو سے، تو اس کے لیے بہت سارے راستے اللہ نے کھول رکھے ہیں اس اتنے خطرناک گندے وقت میں بھی، کہ وہ ایزیلی اپنے کریٹر کے بارے میں جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور حق کو تسلیم کر سکتا ہے، اور باطل سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ So yes, this was the video for today, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.